اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا آپ دیکھیں کہ گزشتہ آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ہدایت والا رستہ عطا فرما دیں، راہ ہدایت عطا فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں وہ ہدایت ہمیں عطا فرما دی قرآن پاک کی صورت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ ہدایت وہ یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ اب اس ہدایت کو قبول کرنے والے اور نہ قبول کرنے والوں کی پھر تین قسمیں بیان فرمائیں۔ پہلی قسم وہ لوگ تھے جو اس ہدایت کو دل و جان سے قبول کرنے والے تھے، وہ مومنین تھے۔ اس کے بعد دوسرے جو بالکل انکار کرنے والے وہ کافر ہو گئے، اور تیسرے جو ظاہر سے تو اس کو قبول کرتے تھے لیکن دل سے اس کا انکار کرتے تھے، وہ منافقین تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا، مومنین کا، منافقین کا اور کافروں کا۔ ان تینوں گروہوں کا ذکر فرمایا جو ہدایت کو قبول کرنے والے تھے یا جو ہدایت کا انکار کرنے والے تھے۔ اب وہ ہدایت ہے کیا چیز، یہاں سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس میں ہے کیا؟ تو قرآن کا جو خلاصہ ہے، جو لب لباب ہے، وہ تین چیزیں ہیں۔ ایک ہے توحید باری تعالی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اکیلا جاننا، اسے توحید کہتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے قرآن کا خلاصہ وہ رسالت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور نبی ماننا، لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ یہ رسالت ہے۔ اور قرآن پاک کا خلاصہ جو ہے تیسری چیز وہ کیا ہے؟ قیامت پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لانا۔ یہ قرآن پاک کی اندر جو ہے یہ تین چیزیں کثرت سے بیان کی گئی ہیں، اور قرآن پاک کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ تو ہم نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہدایت تم نے مانگی ہے وہ ہدایت میں نے تمہیں قرآن پاک کی صورت میں، کتاب کی صورت میں عطا کر دی ہے۔ اور اس ہدایت کا خلاصہ ہم نے کہا کہ تین چیزیں ہیں، پہلی چیز توحید، دوسری رسالت، اور تیسری قیامت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لانا۔ تو یہاں سے توحید کا بیان شروع کیا جا رہا ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، الناس سے مراد تمام انسان ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، جس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ مشرکین جو ہیں وہ اپنے بتوں کو بھی رب کہتے تھے کہ یہ بت جو ہیں یہ ہمارے الہ ہیں، ہمارے معبود ہیں، ہمارے رب ہیں، ہماری مشکلات کو حل کرنے والے یہ ہیں، بارشیں برسانے والے یہ ہیں، غلوں کو اگانے والے یہ ہیں، اور ہمیں اولاد عطا کرنے والے یہ ہیں۔ تو مشرکین کو اگر کہا جائے کہ اپنے رب کی عبادت کرو
تو وہ اس رب سے مراد کیا لیتے تھے؟ وہ اپنے بت مراد لیتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ربوبیت کی، اپنے رب ہونے کی 5 صفات بیان کی ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کے اندر موجود نہیں ہیں۔ پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اب مشرکین کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ان بتوں نے ہمیں پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو چاہے جتنا بڑا بھی مشرک ہو، جتنا پکا بھی مشرک ہو، وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا، میرے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والا اور انسانیت کو پیدا کرنے والا رب جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا۔ تو یہ تخلیق انسانیت کا پیدا کرنا یہ بہت بڑی ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ایک حقیر نطفے سے اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت انسان پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم بچو۔ تقوی کا جو لغوی معنی ہے تقوی کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری، بچنا۔ تو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا۔ عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم بچو۔ کس سے بچو؟ آخرت کے عذاب سے، یا پھر تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اور تقوی اسی وقت آتا ہے کہ جس وقت انسان کے دل کے اندر ایک خدا کی ذات موجود ہو، تو اس وقت انسان کیا بن جاتا ہے؟ متقی بن جاتا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، یعنی آخرت کے عذاب سے، یا دوسرا معنی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو توحید ہوگی تو پھر دل میں خدا کی ذات آ جائے گی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ تو اب جتنا پکا بھی مشرک ہو وہ یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ زمین کو ان بتوں نے پیدا نہیں کیا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے بتوں کو تو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یقین بھی یہ ہے کہ زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اس لیے کہا کہ اس رب کی عبادت کرو کہ جس رب نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ تو آسمان کو بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، ہر ایک اس کو تسلیم کرتا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا، نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً، پانی کو۔ پانی کو اتارنے کا، نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پس نکالا پھر اس پانی کے ذریعے سے پھلوں کو، زمین سے پھلوں کو نکالا۔ رزقا لکم، تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے، تمہیں رزق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی کو اتارا، غلہ اور اناج پیدا کیا تاکہ یہ تمہارا کیا بنے؟ رزق بنے۔ تو یہ 5 نشانیاں، 5 علامتیں ذکر فرمائی کہ تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، اور زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اور آسمان سے پانی کو نازل فرمایا۔ یہ جو 5 صفات اللہ نے ذکر فرمائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی نبی میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، نہ کسی ولی میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، نہ کسی بت کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، بلکہ یہ ساری کی ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر ہی پائی جاتی ہیں۔ جب یہ 5 صفات اللہ نے بیان فرمائی، اب کیا آگے کیا فرمایا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس نہ بناؤ تم اللہ کے لیے اندادن، شریک، برابر، ہمسر۔ تو جب یہ 5 صفات، اتنے بڑے بڑے کام اللہ ہی کرتا ہے، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر تم غیر اللہ سے حاجتیں کیوں مانگتے ہو؟ غیر اللہ کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا کیوں مانتے ہو؟ لہٰذا جب اتنے بڑے بڑے کام اللہ نے کیے ہیں تو تمہاری حاجتیں جو ہیں زمین و آسمان کے بنانے سے زیادہ مشکل نہیں ہیں۔
فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ بناؤ تم اللہ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ یہ 5 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی کہ اب تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، لہٰذا اللہ ہی کو معبود تسلیم کرو۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی طرف دعوت دی ہے، اپنی ذات کی طرف لوگوں کو بلایا ہے کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ عبادت چاہے وہ جانی عبادت ہو، ٹھیک ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور روزہ رکھتا ہے، یہ جانی عبادت ہے۔ مالی عبادت ہو جیسے صدقہ خیرات ہے، جو بھی عبادت ہو، چاہے قولی عبادت ہو زبان سے تسبیحات کرنا، یہ ساری کی ساری عبادت کی قسمیں ہیں، اور یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے۔ عبادت اللہ کے لیے کریں، اور ثواب آپ کسی کو بھی پہنچا سکتے ہیں، ثواب نبی کو بھی پہنچا سکتے ہیں، ثواب ولی کو بھی پہنچا سکتے ہیں، ثواب اپنے مرحومین کو بھی پہنچا سکتے ہیں، لیکن عبادت جو ہے وہ کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے ہوگی۔ نظر ہو، نیاز ہو، سب کچھ جو ہے وہ دیں گے اللہ کے نام پر، لیکن اس کا ثواب جس کو پہنچانا چاہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کا درس دیا ہے، توحید کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اگر انسان یہاں تو صرف 5 چیزیں بیان فرمائی ہیں، انسان کسی بھی چیز کے اندر غور کرے، کائنات کے اندر جتنی پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت انسان سمجھ سکتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ ملحدین کے ساتھ حضرت امام صاحب کی بحث ہوئی، تو امام صاحب نے ان کو عقلی طور پر سمجھایا، ان کے ساتھ جو ہے گفتگو فرمائی، انہیں سمجھانے کے لیے ایک فرضی کہانی سنائی انہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ میں ایک مرتبہ ایک سمندر کے ایک دریا کے کنارے کھڑا تھا، تو وہاں پہ دریا کے کنارے بہت سے درخت لگے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ میرے کھڑے کھڑے وہ درخت خود کٹنے کے بعد اس کے تختے بنے، تختے بننے کے بعد اس کی کشتی بنی، پھر وہ کشتی جو ہے خود بخود چلنے لگی، لوگ اس کے اندر سوار ہونے لگے، اور پھر وہ کشتی خود لوگوں سے کرایہ لینے لگی، اور پھر اس کشتی نے ایک طرف سے لوگوں کو بٹھایا اور دوسری طرف چھوڑ کر آ گئی۔ تو جتنے ملحدین تھے وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، یہ دیکھو بھائی، یہ کیسی بات ہوئی کہ خود بخود درخت کٹا، تختے بنے، کشتی بنی، اس نے کرایہ وصول کیا، خود چلتی رہی، چلانے والا کوئی نہیں تھا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ تو حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ ایک چھوٹی سی کشتی جو ہے وہ بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی، درخت خود بخود نہیں کٹ سکتا، تختے نہیں بن سکتے، تو جو اتنی بڑی کائنات ہے اس کو بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور وہ ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب امام صاحب نے انہیں عقلی طور پر بات سمجھائی تو اس کے بعد وہ سارے کے سارے آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی توحید کو اگر سمجھنا ہو تو انسان ایک اس درخت سے بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس درخت کا پتا ہے وہ ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم پیدا ہوتا ہے، اسی درخت کا پتا جو وہ شہد کی مکھی کھاتی ہے تو اس سے شہد پیدا ہوتا ہے، اسی درخت کے پتے کو جو ہے وہ بھینسیں کھاتی ہیں، بکریاں کھاتی ہیں، ان سے گوبر پیدا ہوتا ہے، یعنی کھاتے سب ایک ہی چیز ہیں لیکن آگے سے پیدا ہونے والی الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس طرح کائنات کے اندر جو بھی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں انسان ان میں غور کرے تو رب تعالیٰ کی توحید کو سمجھ سکتا ہے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کا درس دیا ہے۔ اس کے بعد جو قرآن مجید کے اندر جو دوسری سب سے زیادہ بیان ہونے والی چیز ہے وہ رسالت ہے، یہ اگلی آیات میں رسالت کا ذکر ہے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریب، شک میں، مما نزلنا، اس قرآن کے بارے میں جس کو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، اپنے عظیم الشان بندے پر، فأتوا بسورۃ من مثلہ، فأتوا پس لے آؤ، بسورۃ کوئی چھوٹی سی صورت اس کی مثل، وادعوا شہداءکم، اور بلاؤ تم اپنے مددگاروں کو، اپنے حاضرین مجلس کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ ہمیشہ سے اس کے اندر ہمیشہ اتنے سالوں سے چلا آ رہا ہے، اس معجزے کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انبیاء کرام کو معجزے عطا فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بڑے عروج پر تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک معجزہ عطا فرمایا۔ وہ کیا تھا کہ اپنے ہاتھ کو بغل سے نکالتے تو وہ چمکنے لگتا، اپنی لاٹھی کو پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتی۔ تو اس وقت جادو بڑا مشہور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھا جائے تو اس وقت یہ جو طب ڈاکٹری اس وقت اس کا بڑا عروج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ وہ جو مردہ ہوتے تھے ان کو بھی زندہ کر دیتے تھے، اپنے ہاتھ سے پرندے بناتے ان کے اندر پھونکتے تو وہ اڑنے لگ جاتے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کوڑ کے مریض ہوتے، اندھے ہوتے، ان پر ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے۔ تو ہر نبی کو اس زمانے کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عرب کے اندر جو ہے فصاحت و بلاغت کا بڑا دور تھا۔ اس وقت لوگ جو ہے شعر و شاعری کہا کرتے تھے، فصیحانہ ادیبانہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا فصیح کلام معجزے کے طور پر عطا فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بڑا ادیب کہتے ہو، بڑا شاعر کہتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہو، تو اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے بنا کر لے کر آتے ہیں، تو تمہیں بھی کھلا چیلنج ہے، اس قرآن کی مثل تم بھی کوئی کتاب لے کر آ جاؤ۔ ایک تو اعتراض ان کا یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے بناتے ہیں، دوسرا اعتراض ان کا یہ ہوتا تھا کہ بھائی پہلے بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں، تورات آئی ہے، زبور آئی ہے، انجیل آئی ہے۔ تورات، زبور، انجیل جو ہے وہ یک بارگی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ایک ہی مرتبہ کتاب کی صورت میں وہ آ گئی، تختیوں پر لکھی ہوئی آ گئی۔ یہ کیسا کلام ہے، یہ کیسی کتاب ہے کہ جس کی کچھ آیتیں آتی رہتی ہیں، کبھی کبھار آیتیں نازل ہوتی ہیں؟ تو یہ انہوں نے اعتراض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا جنوں کو بھی انسانوں کو بھی کہ تمہیں چیلنج ہے کہ تم اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے کر آ جاؤ، جس طرح فصاحت اور بلاغت اس قرآن کے اندر پائی جاتی ہے، اسی طرح کی فصاحت اور بلاغت پر مشتمل تم کتاب لے کر آ جاؤ، لیکن وہ نہیں لا سکے۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ اگر تم پورا قرآن نہیں لے کر آ سکتے تو پھر صرف 10 صورتیں لے کر کے آ جاؤ، لیکن وہ اس چیلنج کو بھی قبول نہیں کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جہاں پر آیت موجود ہے، یہ تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس قرآن کی مثل تم چھوٹی سی صورت لے کر آ جاؤ۔ اور قرآن کی چھوٹی صورتیں 3 ہیں، سورۃ العصر ہے، سورۃ الکوثر ہے، اور سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ۔ یہ سب سے چھوٹی آیات صورتیں ہیں، ان کے اندر 3 آیات موجود ہیں۔ اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ نماز کے اندر انسان ان چھوٹی آیتوں کے بقدر جو ہے وہ اگر تلاوت کر لیتا ہے تو اس کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا، وگرنہ ان 3 آیتوں کے بقدر ایک بڑی آیت پڑھ لیتا ہے تو تب بھی اس کا واجب ادا ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ تھا قرآن کی صورت میں، اور وہ اس میں شک کرتے تھے اور وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے بنا کر کے لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کھلا چیلنج کیا کہ تم بھی اپنے آپ کو فصیح کہتے ہو، بلیغ کہتے ہو، اپنے آپ کو شاعر اور ادیب کہتے ہو، تمہیں بھی چیلنج ہے کہ اس قرآن کی طرح تم کوئی چھوٹی سی صورت لے کر آ جاؤ، لیکن وہ نہ اس وقت لا سکے اور نہ قیامت کی صبح تک لا سکیں گے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم فی ریب، شک میں، مما نزلنا، اس قرآن کے بارے میں جس کو ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدنا، اپنے عظیم الشان بندے پر، یعنی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا، پس لے آؤ، بِسُورَةٍ، چھوٹی سی صورت، مِن مِثْلِهِ، اس کی مثل، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اللہ نے کہا کہ چلو اپنے ساتھ اور مددگاروں کو ملا لو، یہ جن کو معبود بنائے پھرتے ہو یا جن کو اپنی مجلس کے اندر جو تم اپنا بڑا سمجھتے ہو ان کو بھی بلا کر لے آؤ،
وَادْعُوا اور بلاؤ تم شہداءکم اپنے مددگاروں کو، حاضرین مجلس کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ان کا دعویٰ کیا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز تم کر بھی نہیں سکو گے، یہ اللہ نے بتا دیا کہ اس زمانے میں بھی نہیں کر سکے، قیامت تک کر بھی نہیں سکو گے، اس چیلنج کو کبھی قبول نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي جب تمہارے بس میں ہی نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو خواہ مخواہ آگ میں کیوں ڈالتے ہو؟ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ فَاتَّقُوا النَّارَ فَاتَّقُوا پس بچاؤ النَّارَ آگ سے، الَّتِي وہ آگ، وقودها کہ جس کا ایندھن، الناس والحجارہ انسان ہیں اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب تم اس معجزے کے مقابلے میں معجزہ اور کرامت نہیں لا سکتے، کتاب کے مقابلے میں کتاب نہیں لا سکتے، پھر تمہیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لو۔ اگر نہیں مانتے تو یہ ایسے ہی ہے کہ تم اپنے آپ کو آگ کے اندر دھکیل رہے ہو، لہٰذا اپنے آپ کو آگ کے اندر نہ دھکیلو اور کفر اختیار نہ کرو۔ آگ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اس آیت سے مسلمانوں کو بھی سبق دیا گیا ہے، اعدت للکافرین سے، کہ جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے ہے، اس لیے مسلمانوں کو کافروں جیسے اعمال کر کے خود کو جہنم کا ایندھن نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اچھے اعمال کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے۔ ترجمہ سن لیں۔ یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدوا ربکم عبادت کرو اپنے رب کی، الذی وہ رب، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا، من قبلکم جو تم سے پہلے ہیں، لعلکم تتقون تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ یا تم متقی بن جاؤ۔ الذی وہ رب، جعل لکم جس نے بنایا ہے تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، انہوں نے جب یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا ہے تو انہوں نے جوتے پہننے چھوڑ دیے۔ ظاہر مجذوب لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، جوتے پہننے شروع کر دیے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے فرش بنایا ہے اور میں اپنے رب کے اور اپنے محبوب کے فرش پر جوتے پہن کے چلوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بشر حافی، حافی کا مطلب ہوتا ہے ننگے پاؤں چلنے والا، تو ہمیشہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا ہے، وانزل من السماء اور اتارا آسمان سے، نازل کیا آسمان سے، ماء پانی کو، فاخرج به پس نکالا اس پانی کے ذریعے سے، من الثمرات پھلوں کو، رزقا لکم تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے رزق دینے کے لیے، فلا تجعلوا اب جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اب ان نعمتوں کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ فلا تجعلوا پس نہ بناؤ تم، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک برابر ہمسر، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ یہ ساری چیزیں بیان کرتی ہیں، اب تمہیں علم ہونا چاہیے، جاننا چاہیے۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم، فی ریب شک میں، مما اس قرآن کے بارے میں، نزلنا جس کو ہم نے نازل کیا، ایک ہوتا ہے انزال، ایک ہوتا ہے تنزیل، نزل ینزل تنزیل، اس کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ نازل کرنا، درجہ بدرجہ نازل کرنا۔ تو قرآن پاک جو ہے یہ آہستہ آہستہ نازل ہوا 23 سال میں، تدریجاً بتدریجاً نازل ہوا، جس کو ہم نے تدریجاً بتدریجاً درجہ بدرجہ نازل کیا، علی عبدنا اپنے عظیم الشان بندے پر، فأتو پس لے آؤ، بصورت چھوٹی سی صورت، من مثلہ اس قرآن کی مثل،
اس قرآن کی طرح، اس قرآن جیسی، وَادْعُوا، تم اکیلے ہی نہیں بلکہ بلاؤ تم شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، اپنے حاضرین مجلس کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے اپنے دعوے کے اندر کہ یہ خدا کی کتاب نہیں ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر ایسا تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہ کر سکو گے، ماضی میں بھی تم نہیں کر سکے اور آنے والے زمانے میں بھی نہیں کر سکو گے، لہٰذا کیا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، فَاتَّقُوا النَّارَ، پس بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، الَّتِي وہ آگ، وقودها اس کا ایندھن، الناس انسان ہیں، والحجارہ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین اور اس آگ کو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔